بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ توشاخانہ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا دینے والے جج کو او ایس ڈی بکلی جج ہمایوں دلاور کو سیکیورٹی خدشات کے باعث ہائی کورٹ میں تعینات کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق خطرات کے باعث ہائی کورٹ نے سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے اقدام اٹھایا۔ جج ہمایوں دلاور نے برطانیہ میں ٹریننگ سے واپسی پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ خط میں سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کیا۔ خط کی کاپی 24 نیوز نے حاصل کر لی۔ جج ہمایوں دلاور نے 17 اگست کو رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا۔ متن کے مطابق بانی پی ٹی آئی کیس کے فیصلے کے بعد ان کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم شروع کی گئی۔ دنیا بھر سے مختلف افراد کی طرف سے دھمکیاں ملیں۔ رشتہ داروں اور بچوں کو بھی مسلسل دھمکیاں مل رہی ہیں۔ ان کے خلاف سوشل میڈیا کے منظم گروہ کی جانب سے یہ مہم شروع کی گئی۔ تمام تر صورتحال کے پیش نظر درخواست ہے کہ ان کا تبادلہ اسپیشل کورٹس یا پھر ہائی کورٹ میں کر دیا جائے۔ نواز شریف اکتوبر میں وطن واپس آئیں گے۔ نواز شریف پاکستان واپس آ کر قانون کا سامنا کریں گے۔ شہباز شریف کی لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ میڈیا سے گفتگو۔ کہا پاناما کیس میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، سازش سے شامل کیا گیا۔ پاناما میں شامل دوسرے لوگوں کو پوچھا تک نہیں گیا۔ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو جیل میں فرش پر سلایا گیا۔ سوال کیا کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی جب جیل میں تھے تو چیف جسٹس کہاں تھے؟ میاں نواز شریف پاکستان انشاءاللہ آئیں گے اور قانون کا سامنا کریں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے انشاءاللہ۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ تھی، میاں نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ روزانہ وہاں پر حاضر ہوتے رہے۔ میاں نواز شریف کی بھرپور کوشش کے باوجود ان سے بات نہیں کروائی گئی۔ عمر عطا بندیال صاحب کو تب تو یاد نہیں آیا کہ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ اب میاں صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں مشاورت کے بعد طے ہوا کہ پاکستان آئیں گے اور انشاءاللہ الیکشن کیمپین کو انشاءاللہ لیکن یہ بات طے ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کو بطور ایک پولیٹیکل پارٹی کے پورا ہم ان کی فیسیلیٹیٹ کریں گے تاکہ فری اینڈ فیئر اور شفاف الیکشن ہو۔ ہم نے ایک بات الحمدللہ جو آئین کی روح کے مطابق ہم نے اسمبلی ڈیزالو کر دی اور اس کے بعد یہ چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داری ہے آئینی اور قانونی کہ انہوں نے الیکشن کروانے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے انتخابات وقت پر کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ سی ای سی ارکان نے آصف زرداری اور بلاول بھٹو کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ اجلاس کے میڈیا بریفنگ میں شہری رحمان اور نیر بخاری نے بتایا کہ پارٹی قیادت متفق ہے کہ الیکشن میں تاخیر قبول نہیں، حلقہ بندیوں کی بنیاد پر تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ فیصلہ ہم نے اس وقت یہی اور پہلے دن سے یہی کیا ہوا ہے، کوئی اس میں چینج نہیں آیا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ 90 دن کے وقت میں اور جو ٹائم مقدس ہے آئین کے مطابق اس میں الیکشن ہونا چاہیے۔ بے وجہ ملک کو سیاسی برہان اور آئینی برہان کی طرف نہیں جائیں۔ آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ جب اسمبلیاں ڈیزالو ہوگی آن دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر اور ادروائز آلسو، وہ پروویژن 58(2) میں بھی ہے، تو پھر الیکشن ول بی ہیلڈ ود ان 90 days۔ اور 224 کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سبسروینٹ لا ہے، سبارڈینیٹ لیجسلیشن، یہ اوور رائڈ نہیں کرتا کانسٹیٹیوشن کو۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ کانسٹیٹیوشن از اے سپریم لا اور کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں ان کو اپ ہولڈ ہونا چاہیے اور الیکشن ود ان 90 days ہونا چاہیے۔ جناح ہاؤس حملہ کیس کی تحقیقات کے لیے قائم جے آئی ٹی بانی پی ٹی آئی سے تفتیش کرنے پہنچی۔ بانی پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں 3 گھنٹے تک پوچھ گچھ کی گئی۔ تحقیقاتی ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے جناح ہاؤس لاہور پر حملے سے متعلق سوالات کیے۔ ڈی آئی جی عمران کشور کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے مختلف سوالات پوچھے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا کے 21 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لیں۔ خیبر پختونخوا کی 65 ولیج اور نیبرہڈ کونسلز کی خالی نشستوں پر پولنگ 27 اگست کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ کے لیے بیلٹ پیپرز کو متعلقہ انتخابی عملے کے حوالے کر دیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے ضمنی بلدیاتی انتخابات کے لیے مجموعی طور پر 256 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے گئے ہیں۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلباء کے وفد نے جی ایچ کیو کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق وفد میں 9 ممالک کے 38 طلباء شامل تھے۔
آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے غیر ملکی طلباء کو دہشت گردی کے خلاف کوششوں سے آگاہ کیا. بتایا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مؤثر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی برادری پاکستان کی قربانیوں کا ادراک کرے. وفد کے شرکاء نے تعمیری بات چیت پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا شکریہ ادا کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے اسپتالوں اور تھانے کے ہنگامی دورے. سروسز اسپتال کی نئی ایمرجنسی کی لیبارٹری، اسکریننگ ایریا، پیتھولوجی کا معائنہ کیا. ایکس رے روم میں پرانے آلات اور پرانی فلور ٹائلز دیکھ کر اظہار برہمی کیا. وزیر اعلیٰ سمن آباد اسپتال بھی گئے. فارمیسی بند اور ڈاکٹرز کم تھے. انہوں نے مریضوں اور تیمارداروں کی شکایات سنی. محسن نقوی تھانہ سمن آباد بھی پہنچے. تھانے کی حالت زار دیکھ کر ناراضی کا اظہار کیا. وزیر اعلیٰ نے انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کا بھی دورہ کیا. دیکھیے اسی بارے میں یہ رپورٹ. عوامی خدمت کا سفر تیز تر. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور کے مختلف ہسپتالوں، تھانے اور چلڈرن ہوم کا طویل دورہ کیا. سروسز ہسپتال کے نئی ایمرجنسی میں فنشنگ کے کام کا معائنہ کیا. ایکس رے روم میں پرانے آلات اور پرانی فلور ٹائلز دیکھ کر وزیر اعلیٰ نے برہمی کا اظہار کیا. ایکس رے روم کی حالت اور نرسنگ کاؤنٹر پر اے سی انسٹالیشن کو بہتر بنانے کا حکم دیا. محسن نقوی نے کہا بیسمنٹ کے تعمیراتی کاموں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے. وزیر اعلیٰ نے نئی ایمرجنسی کے لیے نئے بیڈز کا بھی معائنہ کیا اور لفٹ کو فوری طور پر فنکشنل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے نئی ایمرجنسی کی لیبارٹری، اسکریننگ ایریا، پیتھولوجی، ایکس رے اور واش رومز کا بھی معائنہ کیا. سروسز ہسپتال کی نئی ایمرجنسی کو جلد از جلد بہتر سے بہتر بنانے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سیکرٹری تعمیرات و مواصلات کو فنشنگ کے کام کے جلد تکمیل کے لیے ضروری ہدایات دی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سمن آباد ہسپتال کا بھی دورہ کیا. ڈاکٹر کم، مریض زیادہ، فارمیسی بند. مریضوں اور تیمارداروں نے ڈاکٹرز کی جانب سے چیک اپ کی کئی گھنٹے تاخیر کی شکایت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایمرجنسی میں مریضوں اور ان کے تیمارداروں سے علاج معالجے بارے دریافت کیا. مریضوں نے رات کے وقت ڈاکٹرز کم ہونے کے بارے شکایت کی. سمن آباد ہسپتال کے سی ای او ہسپتال کے سیکنڈ اور تھرڈ فلور کے بارے میں دریافت کرنے پر کچھ نہ بتا سکے. سمن آباد ہسپتال میں ایک شہری نوید چشتی کا وزیر اعلیٰ سے پرجوش مصافحہ. نوید چشتی نے کہا آپ کو دیکھتا رہتا ہوں، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ایمرجنسی میں موجود ایک مریضہ کو فوری طور پر سروسز ہسپتال میں شفٹ کرنے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صوبائی وزراء ہسپتال پہنچے اور علاج معالجے کی سہولتوں کا جائزہ لیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تھانہ سمن آباد کا دورہ، فرنٹ ڈیسک کا معائنہ کیا اور شہریوں کی درخواستوں پر ہونے والی کارروائی کا جائزہ لیا. خستہ حال عمارت، ٹینٹ میں ملازمین کی رہائش، ناقص صفائی، کمروں میں گندگی اور گردآلود فائلیں اور ریکارڈ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا تھانے کی حالت زار پر اظہار ناراضی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے حوالات میں بند لوگوں سے بات چیت کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی دریافت کرنے پر بزرگ شخص نے بھیک مانگنے کے الزام میں پکڑے جانے کا بتایا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا انجمن سلیمانیہ چلڈرن ہوم کے کمروں اور کچن کا جائزہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے بچوں کے لیے سہولتوں کا جائزہ لیا. الیکٹرک واٹر کولر کے فلٹر کا معائنہ کیا. ہال کا بھی دورہ کیا. بچے گرمی میں سوئے ہوئے تھے. وزیر اعلیٰ نے بچوں کے ہال میں اے سی لگانے کی ہدایت کی. وزیر اعلیٰ صاحب سروسز اسپتال کے اے سی بند، لائٹ بھی نہیں آتی. وزیر اعلیٰ پنجاب کے سروسز اسپتال کے دورے میں تیماردار نے شکوہ کیا، جس پر محسن نقوی نے جواب دیا کہ حالات کا علم ہے، عوام کی بہتری کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں. مریضوں کے لواحقین نے دعائیں دیں کہ اللہ آپ کو اور ہمت دے. پیشنٹ ہیں سب ایڈ ہوئے ہیں، اے سی نہیں چل رہا. ہم لوگ دیکھیں مریض کے حالت دیکھ لیں دیکھ رہے ہیں. آپ دن رات کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. مطلب آپ کی وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے پاکستان میں ذمہ داریاں سنبھالنے پر برطانوی ہائی کمشنر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. تعلیم، صحت، ثقافت، افسروں کی ٹریننگ اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی غور کیا گیا. لاہور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں گجرانوالہ، وزیر آباد، کامونکی، فاروق آباد، ماناوالا اور سانگلہ ہل میں وقفے سے بارش ہوئی. موسم خوشگوار ہو گیا. لاہور میں بارش سے لیسکو کے 246 فیٹر سٹرپ کر گئے. شہر اندھیرے میں ڈوب گیا، تاہم جلد صورتحال بہتر ہو گئی. ملک میں مانسون بارش کا نیا سلسلہ جاری. 27 اگست تک ملک کے بیشتر مقامات پر بادل برسیں گے. نشیبی علاقے زیر آب آنے، ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے.
اگر پنجاب کے موسم کی بات کریں تو جناب لاہور سمیت مختلف اضلاع میں بادل برسے اور مزید بارش بھی متوقع ہے۔ لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ ادھر اسلام آباد میں بارش ہوئی اور مزید بارش کا بھی امکان ہے اور یہاں پر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب سندھ میں کہیں گرمی تو کہیں بادلوں اور سورج میں آنکھ مچولی جاری رہی، تاہم ساحلی پٹی میں ہلکی بارش کا امکان ہے اور کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بلوچستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر موسم گرم رہا، تاہم چند مقامات پر بارش متوقع ہے۔ کوئٹہ میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا میں کئی مقامات پر ابر کرم برسا، تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا بھی امکان ہے۔ پشاور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے تو مطلع جزوی ابرالو، جبکہ آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے اوکاڑا کا دورہ، ریلیف کیمپوں میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ سیلاب متاثرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ سیکریٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر نے فلڈ اینڈ ریسکیو آپریشن پر بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بتایا گیا کہ پنجاب بھر میں 87,000 افراد کا انخلاء کیا گیا، 1.5 لاکھ افراد اور ان کے مال مویشی بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیے گئے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ بنی سٹی ایٹ 10 پروگرام کی مہمان۔ جین میریٹ نے لاہور کے کھانوں، ثقافت اور شہریوں کی تعریف کی۔ انہوں نے سٹی نیوز نیٹ ورک آفس کا تفصیلی دورہ بھی کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر کی سٹی نیوز نیٹ ورک آمد پر ان پٹ ہیڈ زین العابدین، ڈائریکٹر نیوز 24 میاں طاہر، ڈائریکٹر پروگرامنگ خرم کلیم اور ڈائریکٹر آپریشنز معیز میر نے استقبال کیا۔ مختلف شعبوں کا انہوں نے دورہ بھی کروایا۔ برطانوی ہائی کمشنر کو نیوز اسٹوڈیوز کا بھی دورہ کرایا گیا۔ جین میریٹ نے سٹی نیوز نیٹ ورک کے دیگر شعبوں کا بھی معائنہ کیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی ٹیم نے ورکنگ کے حوالے سے بریفنگ دی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے سٹی ایٹ 10 میں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان اقتصادی اور تعلیم کے شعبے میں تعاون بڑھانے کا عزم کیا۔